السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم بل ہوا آیات بینات یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بل ہوا بلکہ وہ آیات بینات واضح آیتیں فی صدور الذین سینوں میں وہ لوگ جنہیں اوت العلم علم دیا گیا، وما یجحد اور نہیں انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، الا الظالمون مگر ظالم لوگ۔ وقالوا لولا اور وہ بولے کیوں نہ نازل کی گئی علیہ اس پر آیات من ربہ نشانیاں اس کے رب سے۔ قل آپ فرما دیں انما الآیات سوائے اس کے نہیں کہ نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس، و انما اور سوائے اس کے نہیں کہ انا نذیر مبین میں ڈرانے والا ہوں واضح طور پر۔ اولم یکفہم کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا کہ ہم نے نازل کی علیک الکتاب آپ پر کتاب، یتلا علیہم کہ پڑھی جاتی ہے ان پر، ان فی ذالک بے شک اس میں لرحمتاً البتہ رحمت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل آپ فرما دیں کفا باللہ کافی ہے اللہ بینی و بینکم شہیدہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، والذین آمنوا بالباطل اور جو لوگ ایمان لائے باطل پر، وکفروا باللہ اور وہ منکر ہوئے اللہ کے، اولئک هم الخاسرون وہ وہی ہیں گھاٹا پانے والے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے واضح آیتیں ہیں، واضح دلائل دیے گئے ہیں، انکار کرنے کی اب کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اگر اب بھی وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انسانی کلام ہے، تو پھر جو ایسی کتاب کا انکار کرے گا وہ سب سے بڑا بے انصاف ہے، اور اس کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ناانصافی کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ جب کہ ایک شخص تہیہ بھی یہی کر لے کہ میں کبھی سچی بات نہیں مانوں گا، تو اس طرح وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں باری کے نتائج سے تم کو صاف لفظوں میں آگاہ کر دوں اور عذاب الہی سے ڈراؤں، باقی حق تعالی شانہ میری تصدیق کے لیے جو نشانیاں چاہے وہ دکھلا دے گا۔ اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منکرین ایسے کھلے ہوئے دلائل کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو پھر آپ ان سے سیدھے لفظوں میں کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو میری رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ تمہاری تکذیب کو اور میری سچائی کو بخوبی جانتا ہے، اس پر میری سچائی روشن ہے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کی کہی ہوئی بات تم سے کہتا ہوں، اس پر ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اللہ کی دی ہوئی کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید، اس کی ہر بات کو سچا جان کے اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والے ہیں، جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے، اور جو لوگ انکار کریں گے در حقیقت وہ سب سے بڑے خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی کرتے ہیں وہ عذاب کی، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى اور اگر نام یاد مقرر ہوتی، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ تو آ چکا ہوتا ان پر عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور ضرور ان پر آئے گا، بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اچانک اور وہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یستعجلونک بالعذاب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی کرتے ہیں عذاب کی، وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ البتہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔
یوم یغشاہم العذاب، جس دن انہیں ڈھانپ لے گا عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے نیچے سے، ویقول، اور وہ کہے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو تم جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، بے شک میری زمین واسعۃ، وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، پس میری ہی تم عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، لنبوئنہم، ہم ضرور انہیں جگہ دیں گے، من الجنت، جنت سے، غرفاً بالا خانے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ نعم اجر العاملین، اس میں کیا ہی اچھا اجر ہے کام کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا، جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ لا تحمل، اور بہت سے جانور ہیں جو نہیں اٹھاتے، رزقہا، اپنی روزی، اللہ یرزقہا، اللہ انہیں روزی دیتا ہے، وایاکم، اور تمہیں بھی، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایک تو انکار کرتے ہیں، اور دوسرا یہ عذاب کے بارے میں جلدی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی زبانی باتیں بڑی سن لیں، اب آپ وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کے بارے میں آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ منکرین عذاب میں جلدی کیوں کر رہے ہیں، ان کے کرتوت تو ایسے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر فوری آ جائے، لیکن عذاب کا بھی اور چیزوں کی طرح ایک وقت معین ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو عذاب بھی اچانک آ جائے گا اور انہیں پھر خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اگر مکہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو رہی ہے تو پوری زمین پڑی ہے، پوری دنیا کی زمین ہے، جہاں آپ کا جی چاہے وہاں بیٹھ کر وہاں جا کر آپ عبادت کرو، اور عبادت الہی سے مقصود اللہ کی رضا ہے اور آخرت کو اپنا اصلی وطن جانو، اس لیے جہاں میسر ہو سکے آسانی کے ساتھ وہاں اللہ کی عبادت کرو۔ ترک وطن میں دو قسم کے خطرات انسان کو عادتاً پیش آتے ہیں، ایک تو جان کی فکر ہوتی ہے اور دوسرا روزی کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ایک نہ ایک دن تو اس دنیا سے جدائی لازمی ہے۔ موت سے تو کسی کو کسی جگہ کسی حال میں بھی مفر نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اسے گھبرانا بھی نہیں چاہیے مومن کو۔ کسی نہ کسی وقت جب وقت مقررہ ہے اس وقت ہر انسان نے جانا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ابھی سے ہمارے پاس آنے کی فکر کر لو اور وطن اصلی جو تمہارا آخرت ہے اس کی تیاری کرو۔ رہا دوسرا خطرہ جو ہجرت کی راہ میں ہوتا ہے کہ آگے گزارا کس طرح ہوگا، تو اس کا بھی اطمینان دلایا جا رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا بھی نہیں اٹھا سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی روزی پہنچاتا ہے۔ اور ذرا غور کر لو کہ زمین پر خشکی میں اور پانی میں کتنے بے شمار چرند پرند ایسے ہیں جو اپنے رزق جمع کرنے کا کوئی انتظام نہیں رکھتے، لیکن اللہ ان کو اگر روزانہ رزق دے سکتا ہے تو تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو اللہ بطری کے اولا انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی بھی مکمل توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔